افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، تو کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا دلوں پر قفل لگ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے اس پروگرام میں آج ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 36 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ احسان کرو، اور قرابت والوں کے ساتھ، اور یتیموں، فقیروں اور ہمسایہ جو قریب کا ہے اور وہ ہمسایہ جو دور کا ہے، اور پاس بیٹھنے والے کے ساتھ، اور مسافر کے ساتھ، اور غلام یا باندیوں کے ساتھ۔ بے شک اللہ اس کو محبوب نہیں رکھتا جو اترانے والا اور بڑائی کرنے والا ہوتا ہے۔ سورۃ النساء کی ابتدائی آیات ہی سے حقوق العباد کا زیادہ اہتمام اور تاکید فرمائی گئی، اور اس میں یتیموں کے حوالے سے اور وراثت کے حوالے سے جو حقوق تھے اس کو بیان فرمایا گیا تھا، اور اس کے بعد نکاح کے حوالے سے مرد کو جو قوام بنایا گیا، اور عورتوں کی اصلاح کے حوالے سے بھی احکامات دیے گئے تھے۔ اس کے بعد والدین، رشتہ دار، یتیم، مساکین، مسافر، ان کے حقوق کا بیان آیت نمبر 36 میں بیان ہو رہا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں حقوق العباد کی تفصیل بتانے سے پہلے جو ابتدا ہو رہی ہے وہ اللہ کی عبادت کے ساتھ اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانے کے ساتھ، یعنی اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ یہ اس لیے فرمایا گیا کہ انسان پر سب سے زیادہ حق اللہ کا ہے، اور اللہ کا حق یہ ہے کہ اسی کو پکارا جائے، عاجزی بندگی اسی کی جائے، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ یہ اللہ کے بڑے حقوق میں سے ہیں۔ اگر اس کا اہتمام نہ ہو، یعنی اللہ کی عبادت اور شرک سے بچاؤ کا اہتمام نہ ہو، تو پھر بندہ اگلے جو حقوق اس پر رکھے گئے یعنی حقوق العباد، ان کی ادائیگی بھی وہ نہیں کر سکے گا۔ وہ چیز جو انسان کو حقوق کے ادا کرنے پر مجبور کرتی ہے، اللہ رب العزت کے سامنے حاضری کا جواب، اعمال کی جواب دہی، یہ چیز اس کو حقوق پر آمادہ کرتی ہے، اور یہ جتنا کمزور ہوگا اسی قدر انسان حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کرے گا۔ اس لیے اللہ کی عبادت
اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانے کی تاکید پہلے فرمائی گئی۔ توحید کے بعد تمام رشتہ داروں میں سے قریبی ہوں یا دور کے ہوں، ان میں سب سے زیادہ حق والدین کا رکھا گیا۔ قرآن مجید کی بہت سی آیات میں اور احادیث مبارکہ میں اس کی تفصیل آئی ہے کہ اللہ کے حقوق کے بعد سب سے زیادہ حق والدین کا ہے۔ حقیقت کے اعتبار سے تو سارے احسانات اور انعامات اللہ ہی کے ہی ہیں، لیکن ظاہری اعتبار سے اللہ رب العزت نے والدین کو اس کا ذریعہ اور سبب سب سے زیادہ اور سب سے پہلے بنایا ہے کہ انسان کی پیدائش، اس کی پرورش اور اس کی تمام چیزوں کا خیال اور اس کی تربیت یہ سب والدین کرتے ہیں۔ اس لیے والدین کے حقوق کے لیے یہ فرمایا گیا کہ احسان کا لفظ استعمال فرمایا گیا، اور احسان کے اندر حقوق کی ادائیگی کے تمام پہلو آ جاتے ہیں۔ ایک قرآن مجید کی ایک آیت میں فرمایا گیا انشکر لی ولی والدیک، میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ اور احسان کے لفظ کے ساتھ یہ فرمایا گیا کہ حسب ضرورت جو ان کی خدمت ہو اور جو ان کا کام ہو، جو ان کا تقاضا ہو، اس کو پورا کیا جائے۔ نان نفقہ میں کے لیے اپنا مال خرچ کیا جائے، جسمانی خدمات کی ضرورت ہو تو وہ بھی پوری کی جائیں، ان کے ساتھ گفتگو نرم آواز کے ساتھ کی جائے اور ان کی آواز سے اپنی آواز بلند نہ کی جائے۔ ان کے دوستوں اور تعلق والا کوئی ایسا ہو تو اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا جائے، اور ان کے اس دنیا سے جانے کے بعد جو ان کے دوست ہیں اور ملنے والے ہیں ان کا بھی اکرام کیا جائے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 وصیتیں مجھے فرمائی تھیں۔ ان میں سے ایک یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اگرچہ تمہیں قتل کر دیا جائے یا آگ میں جلا دیا جائے۔ دوسری وصیت یہ تھی کہ اپنے والدین کی نافرمانی نہ کرنا اور دل آزاری نہ کرنا، اگرچہ وہ تمہیں یہ حکم دیں کہ تم اپنے اہل خانہ کو چھوڑ دو۔ ترمذی کی ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی رضا باپ کی رضا میں ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے۔ ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے والدین کا مطیع اور فرما بردار ہوتا ہے اور جب وہ اپنے والدین کو عزت اور محبت کی نظر سے دیکھتا ہے تو اللہ رب العزت اسے ایک حج کے مقبول حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یعنی اس روایت میں یہ فرمایا گیا کہ کوئی خدمت نہیں، محض محبت کی نظر سے دیکھ لینا اور دل کے اندر محبت کے جذبات کا موجود ہونا ہی اجر اور ثواب کا باعث بن جاتا ہے۔ والدین کے بعد ذوی القربہ یعنی رشتہ دار، اور پھر ان رشتہ داروں میں جو جس قدر قریب ہوگا اس کے ساتھ حسن تاکید فرمائی گئی۔ اس کے ساتھ یتیم، مساکین، ان کے حقوق کا تفصیلی بیان فرمایا گیا۔ چوتھے نمبر پر ارشاد فرمایا والجار ذی القربہ، یعنی وہ پڑوسی جو تمہارے قریب میں ہے، اور والجار الجنب جو دور کا ہے۔ ان میں یہ فرمایا گیا کہ جار ذی القربہ وہ پڑوسی ہے جو تمہارے مکان کے متصل رہتا ہے، اور والجار الجنب وہ ہے جو تمہارے مکان سے کچھ فاصلے پر رہتا ہے۔ یہاں یہ فرمایا گیا کہ یہ بھی پڑوسی کے ہی حکم میں شامل ہیں اور ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کی تاکید فرمائی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام
مجھے پڑوسی کی رعایت کے بارے میں تاکید کرتے رہے، یہاں تک کہ میں گمان کرنے لگا کہ شاید وراثت میں بھی ان کو حصہ دیا جائے گا، یعنی اس قدر تاکید اور اہتمام ان کے حقوق کا فرمایا گیا تھا۔ والصاحب بالجنب، اس سے مراد فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو ساتھ بیٹھنے والے ساتھی ہیں، ساتھ کام کرنے والے، ساتھ سفر کرنے والے یا ملنے جلنے والے، یہ بھی ایک طرح سے پڑوسی کے ہی حکم میں ہیں، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا جائے۔ آگے فرمایا وابن السبیل، راہ گزر، مسافر جو کسی غرض سے، کسی کام سے کہیں نکلے ہوئے تھے اور اتفاق سے آپ کے پاس پہنچ گئے، ان کا بھی اکرام کرنا، انسانی ہمدردی اور انسانی تعلق کی رعایت کرتے ہوئے ان کا بھی حق رکھا گیا ہے۔ وما ملکت ایمانکم، اور غلام اور باندی جو کہ شرعاً اس وقت مفقود ہیں، لیکن مفسرین نے فرمایا کہ اس حکم میں نوکر اور غلام شامل ہو جاتے ہیں کہ ان کے بھی حقوق رکھے گئے کہ ان کے ساتھ بھی رعایت کی جائے، اور ان کے ساتھ جو معاملہ کیا گیا یا جس کی ان کے ساتھ معاہدہ کیا گیا، جس چیز کا، وقت پر تنخواہ دینا اور ان کے لیے جو سہولیات ہیں وہ کرنا، اور ان کی وسعت سے زیادہ، بار سے زیادہ ان سے کام نہ لینا، اور ان کو جھڑکنا نہیں، اور ان کو سزا دینا نہیں، یہ چیز اس کے اندر شامل ہو جاتی ہے۔ آیت کے آخر میں فرمایا ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، یہ آخری جملہ پچھلے تمام حقوق جو بیان فرمائے تھے اس کی تکمیل کے طور پر فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کسی بڑائی کرنے والے کو، غرور کرنے والے کو، تکبر کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ بظاہر یہ بات یہاں پر جوڑ کی نظر نہیں آ رہی اور قرینہ معلوم نہیں ہو رہا، لیکن یہ قرینہ ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں فرماتا جو بڑائی کرتے ہیں یا تکبر کرتے ہیں، تو فرمایا کہ یہ پچھلے جو حقوق بیان فرمائے گئے جن کے، یہ معاشرے کے کمزور لوگ ہیں، کمزور طبقہ ہے، اور ان کے حقوق کے اندر کوتاہی کرنے والے وہی لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں اور غرور اور تکبر کے حوالے سے پھر ان کے حقوق وہ ادا نہیں کرتے، تو فرمایا گیا اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں فرماتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔